अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरत ने इंडोनेशिया में रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के लिए इमदाद में कटौती को वापस ले लिया है। मुल्क में इसके आला अहदेदारों ने आज मंगल के रोज़ AFP को बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की इमदाद की फंडिंग मुंजमद करने की वजह से इमदाद में कमी की गई है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर शदीद मज़ालिम ढाए जाते हैं और हर साल हज़ारों अफराद मलेशिया या इंडोनेशिया पहुँचने के लिए तवील और ख़तरनाक समंदरी सफ़र पर अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जानिब से 28 फरवरी को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मगरबी जजीरे सुमात्रा के शहर पीकानबारो में तकरीबन 1000 रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की इमदाद में कटौती की जा रही है। ताहम इंडोनेशिया में IOM के चीफ ऑफ मिशन ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि बग़ैर कोई वजह बताए कटौती वापस ले ली गई है। जेफरी लेबोर्ट्स ने कहा, इंसानी इमदाद फराहम करने का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम बहाल कर दिया गया है। मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ कि खिदमात में फ़िलहाल कोई मनसूबाबंद कमी नहीं की गई है। एजेंसी ने एक ईमेल बयान में कहा है कि वो इंडोनेशिया में रोहिंग्या पनाह गज़ीनों की मदद के लिए पुरअज़्म है। माजी की तरह हमारी हिमायत जारी है। इंडोनेशिया में 2000 से ज़ायद रोहिंग्या क़ानूनी गैर क़ानूनी सूरत हाल का शिकार हैं, क्योंकि ममालिक ने इन्हें मुस्तकिल तौर पर पनाह देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से वो पनाह और इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद पर मुनहसिर हैं। तल अवीव गोलान पहाड़ियों को अपनी कौमी सलामती के लिए एक अहम असासा समझता है, क्योंकि ये इलाका इसराइल को इसके 3 पड़ोसी ममालिक में फ़ौजी फ़ायदा फराहम करता है। कई अशरों से कब्ज़ा पॉलिसी पर अमल पैरा इसराइल ने गोलान पहाड़ियों पर अपनी आबादकारियों में इजाफे की मनसूबाबंदी का ऐलान किया। यह 1800 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल रकबा शामी इलाका है, जिस पर इसराइल ने 1967 में गैर क़ानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लिया था। इस इलाके की हिकमत अमली अहमियत यह है कि यह ऐसे मुकाम पर वाक़ है जहाँ से 4 ममालिक शाम, इसराइल, लेबनान और उर्दन नज़र आते हैं और तनाज़ात में घिरे इस इलाके में फ़ौजी फ़ायदा फराहम करता है। इजरायली हुकूमत ने गोलान पहाड़ियों में आबादी के इजाफे की हौसला अफजाई के लिए $11 मिलियन से ज़्यादा का बजट मख्तस किया है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गोलान पहाड़ियों में आबादी को दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके को अपने पास रखेंगे, इसे तरक्की देंगे और यहाँ आबादकारियाँ जारी रहेंगी। तल अवीव गोलान हाइट्स को इजराइल की कौमी सलामती के लिए एक अहम असासा समझ रहा है। इसकी वजह यह है कि स्ट्रैटेजिक अहमियत की हामिल ये पहाड़ियाँ इजराइल को 3 हमसाया ममालिक पर फ़ौजी फ़ायदा फराहम करती है। इजराइल और शाम के दरमियान जंगबंदी 8 दिसंबर को निस्फ सदी पर मुहित एक पुरअमन दौर के बाद ख़त्म हो गई। इजरायली टैंक इजराइल और शाम के दरमियानी इलाके में बफर जोन में दाखिल हो गए। ये इलाके कई दिहाइयों से इजराइली कब्जे में है। ये अफवाज न सिर्फ पहाड़ के शामी हिस्से तक पहुंच गए, बल्कि उन्होंने एक नया दिफा बफर जोन बनाने के लिए वहां फौज भी मुतय्यन कर दी। अमेरिका की एक अदालत ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज पर कोलंबिया से गिरफ्तार किए गए फलस्तीनी तालिब इल्म को मुल्क बदर न करने का हुक्म जारी किया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ग्रीन कार्ड होल्डर मोहम्मद खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गाजा जंग की वजह से इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाई थी और इनको गुज़िश्ता रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर शुरू किए गए क्रैकडाउन के तहत पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। मोहम्मद खलील को मुल्क से निकालने की कोशिश पर इनकी फैमिली ने अदालत से रुजू हुआ और अदालत ने मुल्क बदरी को आर्जी तौर पर रोकते हुए अगली समाअत के लिए कल यानी 4 जुम्मे की रोज़ मुकर्रर किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद खलील को ल्यूजिनिया की जेल में भिजवाया गया और मुल्क बदर करने के प्रोसेस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया था। इसके बाद न्यूयॉर्क शहर में तालिब इल्म के हक़ में एहतजाज भी देखने में आया, जबकि अटॉर्नी जनरल और सिविल लिबर्टीज़ यूनियन ने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दिया। एक आईनी शाहिद का कहना है कि मैनहट्टन में सैकड़ों की तादाद में निकले मुजाहिदीन और पुलिस के दरमियान एक छोटी झड़प भी हुई, जिसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद खलील, जो अमेरिका में कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहाइश का स्टेटस रखते हैं, वो कोलंबिया में फ़लस्तीन के हक़ में चलाई जाने वाली इस तहरीक में नुमायाँ रहे, जिसके तहत अमेरिका और दुनिया भर के कैंपस में मुजाहरों का आगाज़ किया गया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद खलील को हमास का सख्तगीर हामी करार दिया है। हिंदुस्तान अपने इन 300 के करीब शहरियों को वापस ले गया है, जिनको मुलाजमत का लालच देकर जनूब मशरक़ी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में धोखे से बुलाया गया था। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडियन हुकूमत का कहना है कि इन ममालिक में म्यांमार भी शामिल है, जहाँ से इन्हें इंटरनेट के जरिए मुलाजमत का झांसा देकर बुलाया जा रहा है और बाद-ए-ज़ां गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड और म्यांमार के सरहदी इलाकों में दोनों ममालिक की जानिब से मुजरिमाना और मशकूक नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान अब तक हज़ारों की तादाद में गैर मुल्कियों को आज़ाद कराया गया है, जिनमें कई हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। इसी तरह चीन और इंडोनेशिया ने भी अपने कुछ शहरियों को वापस वतन पहुंचाया है, जो ऐसे ही धोखे का शिकार हुए थे। हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि म्यांमार और थाईलैंड में इंडियन सिफारत खानों ने मुकामी हुक्काम के ताउन से तकरीबन 300 शहरियों को
محفوظ واپسی کی یقینی بنایا اور ان کو انڈین ایئر فورس کے ایک جہاز کے ذریعے ملک پہنچایا۔ تھائی لینڈ میں پچھلے ہفتے دھوکہ دہی کے مراکز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 100 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ منسوخ شدہ انتخابات اور ایک قوم پرست رہنما کے عروج کے بعد رومانیہ کو مغربی اثر و رسوخ اور نچلی سطح سے آنے والی خود مختاری کے درمیان پولرائزنگ سوالات کا سامنا ہے۔ تجزیہ نگاروں نے متنبہ کیا ہے کہ آزاد آوازوں کو رد کرنے سے عوامی عدم اطمینان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ رومانیہ 24 نومبر کے صدارتی انتخابات کا پہلا مرحلہ منسوخ ہونے کے بعد سیاسی طوفان کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آزاد قوم پرست امیدوار کیلین جارجیسکو 22% ووٹوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ جارجیسکو کا مقابلہ 8 دسمبر کو دوسرے مرحلے میں اصلاح پسند سیور رومانیہ یونین پارٹی کی ایلینا لاسکونی سے ہوگا، لیکن منسوخی کی وجہ سے یہ توقع حقیقت نہیں بن سکی۔ رومانیہ کی آئینی عدالت نے روسی مداخلت اور بے ضابطگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے 24 نومبر کے انتخابی نتائج کو کالعدم قرار دے دیا، جس سے ملک سیاسی حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گیا۔ اس فیصلے نے رائے عامہ میں گروپس بنا کر مشرقی یورپی ملک میں جمہوریت کی حالت اور مغربی اثر و رسوخ کے بارے میں بحث و تمہیز کو جنم دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کو کیسے سمجھا جائے کہ اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے، چاہے وہ ٹیرف کی جنگ ہو، تجارتی جنگ ہو یا کسی اور قسم کی جنگ، ہم آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسے چین کی جانب سے الفاظ کی جنگ میں ایک اضافے کے طور پر دیکھا ہے۔ یہ ایک سنگین لہجہ اختیار کرتا ہے کیونکہ شاذ و نادر ہی ہم چین کی وزارت خارجہ سے اس طرح کا براہ راست بیان سنتے ہیں، جو پھر دنیا بھر میں سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر دہرایا جاتا ہے۔ مختصر یہ اس قسم کی شیخی نہیں ہے جو ہم اکثر وزارت دفاع، گلوبل ٹائمز یا نام نہاد دولف ویریئر سفارتکاروں سے سنتے ہیں، جو یا تو پیغام سے ہٹ جاتے ہیں یا مرکز سے کچھ فاصلے پر رہ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر نمایاں ہے کیونکہ امریکی انتخابات سے پہلے کے مہینوں میں چین کی سرکاری بیانات اور ریاستی میڈیا کی رپورٹنگ نے واشنگٹن کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا رویہ اپنایا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ واضح ہو گیا ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ چین کے خلاف زیادہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، یہ نیا براہ راست بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ اب گفتگو کے لحاظ سے دستانے اتار دیے گئے ہیں۔ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ بیجنگ میں ایک موڑ کی علامت ہے جو امریکہ کے ساتھ زیادہ براہ راست تصادم کے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے توقع ظاہر کی ہے کہ خود مختاری کے اصولوں اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں کا احترام کرتے ہوئے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یوکرین میں جاری بحران کو ختم کرنے کی کوشش کامیاب ہوگی۔ آج منگل کو سعودی خبررساں NC نے یوکرینی صدر زیلنسکی کے دورے سعودی عرب کے دورے کے اختتام پر دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے مشترکہ بیان کو رپورٹ کیا۔ یوکرین کی جانب سے کیف اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے لیے سعودی عرب کی میزبانی کی کوششوں کو سراہا گیا۔ اس کے علاوہ یوکرین کی جانب سے مملکت کی طرف سے فراہم کی جانے والی انسانی اور ترقیاتی امداد کے لیے بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ قبل از دن یوکرینی حکام اور سعودی اور امریکی نمائندوں کے درمیان بات چیت کے آغاز سے پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی بحر احمر کے کنارے واقع شہر جدہ پہنچے۔ جدہ میں روس اور یوکرین کے درمیانی جنگ کے خاتمہ اور امن کا راستہ تلاش کرنے کے لیے یوکرینی اور امریکی ملاقات کر رہے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ یوکرین کے سینئر حکومتی عہدیداروں پر مشتمل وفد نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی موجودگی میں بات چیت کے لیے امریکی اعلیٰ سفارتکار سے ملاقات کی۔ مشترکہ بیان میں مملکت اور یوکرین نے اپنے اقتصادی تعلقات کی مضبوطی اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تبادلے کے حجم کو بڑھانے کے لیے مشترکہ کام کی اہمیت بھی ذکر کیا۔ انہوں نے 2025 میں سعودی یوکرین کے مشترکہ بزنس کونسل کے دوبارہ قیام کا خیر مقدم کیا۔ دونوں فریقوں نے امید افزا سرمایہ کاری اور اقتصادی شراکت داری قائم کر کے انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ مشترکہ بیان کے مطابق دونوں ملکوں نے تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور علاقائی اور بین الاقوامی میدانوں میں مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی عرب میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے مملکت کی ٹریول ریٹیل مارکیٹ میں زیادہ شراکت حاصل کرنے اور معیشت کی ترقی میں معاونت کے لیے الواحا ڈیوٹی فری آپریٹنگ کمپنی کا آغاز کیا۔ عرب نیوز کے مطابق الواحا پہلی سعودی ملکیتی ڈیوٹی فری آپریٹر کمپنی ہے جو ملک بھر کے منتخب مقامات پر لگژری ریٹیل آؤٹ لیٹس کھولنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ دنیا کے سب سے بااثر خود مختار دولت فنڈز میں شامل ہے جو $925 ارب اثاثے کا انتظام کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کو مضبوط بنانے اور تیل پر انحصار کم کرنے کے اقدامات میں بھی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ پیش ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں کنزیومر گڈز اور ریٹیل انویسٹمنٹ کے سربراہ ماجد الصاف نے بتایا کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا مقصد الواحا کو قومی ٹریول ریٹیل چیمپئن کے طور پر قائم کر کے سعودی عرب کی ٹریول ریٹیل انڈسٹری کو فروغ دینا اور ملک کے سیاحتی شعبے کے عزائم کی مزید حمایت کرنا ہے۔
ماجد اصاف نے مزید کہا کہ الوحد سعودی عرب کے ٹریول ریٹیل پوائنٹس پر مسافروں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرے گا، جس میں متعدد مصنوعات، ڈیوٹی فری آپریشن اور اعلیٰ معیار کی ڈیجیٹل کسٹمر سروس شامل ہوگی۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز سینٹر فار ورلڈ کلچر اسرا سینٹر میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا گیا کہ سعودی فلم فیسٹیول 17 سے 23 اپریل تک 11ویں ایڈیشن کے انعقاد کی تیاریاں کر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فلم فیسٹیول کے ڈائریکٹر احمد ملا نے اس ایونٹ کو فلم سازوں کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیسٹیول فلم انڈسٹری میں کامیاب پروڈکشن کو فروغ دیتا ہے۔ اس تقریب کے ذریعے فلمی دنیا سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور شائقین کے مابین تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ فلم فیسٹیول میں انفرادی، قومی اور ثقافتی شناخت کی عکاسی اور تشکیل کی جاتی ہے، جس میں سعودی عرب، خلیج، عراق اور یمن کے علاوہ دیگر ممالک سے 68 فلمیں پیش کی جائیں گی۔ 3 دہائیوں تک تھیٹر، ٹیلی ویژن اور سینما میں نمایاں خدمات انجام دینے والے معروف سعودی اداکار ابراہیم حصاوی کو فلم فیسٹیول کے دوران خصوصی ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ مسجد حرم میں صفائی کا کام محض 35 منٹ میں مکمل کیا جاتا ہے۔ اس دوران زائرین کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 3500 کارکنوں پر مشتمل صفائی کارکنان کی ٹیمیں 12 خصوصی واشنگ اور 697 کلیننگ مشینوں کی مدد سے کام کرتی ہے۔ صفائی کے دوران مسجد حرم سے روزانہ 70 ویسٹ جمع کیا جاتا ہے، جو رش کے دنوں میں 100 ٹن تک بڑھ جاتا ہے۔ انہیں مسجد حرم اور اس سے باہر رکھنے گئے 3000 سے زیادہ کنٹینرز میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صفائی کے کاموں میں ماحول دوست مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ صفائی کا کام زائرین اور نمازیوں کی آمد و رفت کو متاثر کیے بغیر 24 گھنٹے جاری رہتا ہے۔ بلوچستان کے دورہ بولان سے گزر رہی ایک مسافر ٹرین پر آج منگل کو عسکریت پسندوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، جس میں انجن، ڈرائیور سمیت 10 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی۔ عسکریت پسندوں کی جانب سے یرغمال بنائے گئے مسافروں کی بازیابی کے لیے سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جاری ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق اب تک 80 مسافروں کو رہا کر دیا گیا، جو جائے وقوع سے 5 کلومیٹر دور پنیر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ رہا کیے جانے والے مسافروں میں 43 مرد، 26 خواتین اور 11 بچے شامل ہیں۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے عمران حیات نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 10 اموات کی تصدیق کی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں انجن ڈرائیور اور سیکورٹی فورسز سے تعلق رکھنے والے 9 مسافر شامل ہیں، جو چھٹیوں پر آبائی علاقوں کو جا رہے تھے۔ انہیں گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ عمران حیات نے بتایا کہ عسکریت پسندوں میں سے کچھ پہاڑوں کی طرف فرار ہو گئے اور جاتے ہوئے 17 یرغمالی مسافروں کو بھی اپنے ساتھ پہاڑوں کی طرف لے گئے، جبکہ کچھ حملہ آوروں نے جائے وقوع پر اب تک ٹرین کے مسافروں اور عملے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔